علیہ السلام کی سیریز کا 20واں پارٹ۔ قدیم علماء کا کہنا ہے کہ تورات میں جو 10 کمانڈمنٹس تھے وہ قرآن کی ان 2 آیتوں میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا دو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے جا چکے تھے، اور ان کے لوگ بہت پریشان ہونے لگے کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدت کو 10 دن اور بڑھا دیا ہے۔ سامری نام کا ایک شخص تھا جو برائی کی طرف مائل تھا، اس نے لوگوں سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے لیے ایک ہادی کی تلاش کرنی چاہیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ سچی ہدایت پانے کے لیے تم لوگوں کو ایک خدا کی ضرورت ہے، اور میں تمہیں ایک خدا دوں گا۔ تو اس نے ان سب لوگوں کی جتنی بھی سونے کی جواہرات تھے ان کو اکٹھا کیا، ایک گڈھا کھودا، اس میں اس کو ڈالا اور ایک بڑی آگ جلائی تاکہ وہ تمام جواہرات گل جائیں۔ اس دوران اس نے تھوڑی سی دھول پھینکی اور ایسی حرکتیں کرنے لگا جیسا جادوگر کرتے ہیں تاکہ جاہل قوم اس کے اس انداز سے خوش ہو جائے۔ اس گلے ہوئے سونے سے اس نے ایک سونے کا بچڑا بنایا، وہ بیچ سے خالی تھا، اور جب بھی ہوا اس میں سے گزرتی تو ایک آواز پیدا کرتی۔ کیونکہ اندھ وشواس ان کے اندر گھسا ہوا تھا، انہوں نے فوراً اس آواز کو سمجھا کہ یہ کوئی عجوبہ ہے، یعنی یہ تو ایک زندہ خدا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا خدا مان لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ایک لیڈر کا کام ادا کر رہے تھے، وہ بہت غمگین ہوئے اور بول پڑے، اے میرے لوگوں، تمہیں بیوقوف بنایا گیا ہے، تمہارا رب بہت رحیم ہے، تم لوگ میری اتباع کرو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس خدا کی عبادت تبھی چھوڑیں گے جب موسیٰ لوٹ آتے ہیں۔ ان میں سے جو توحید پہ جمے ہوئے تھے ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان مشرکین سے الگ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اس بچڑے کے چاروں طرف ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں۔ ان کی ان حرکتوں پر انہیں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اپنے اس تختی کو پٹک دیا جو وہ ان لوگوں کے لیے لائے تھے۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو ان کی داڑھی اور بال سے پکڑا اور غصے میں کہا کہ کس چیز نے تمہیں روکے رکھا جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ بھٹک رہے ہیں؟ آخر کیوں نہیں تم نے ان لوگوں کی خراب عقیدت کے خلاف لڑائی کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی کو چھوڑ دیجئے، یہ لوگ مجھے کمزور سمجھ رہے تھے اور میرا قتل ہی کر دیتے، تو ایسا نہ کریں کہ دشمن میرے اوپر خوش ہوں، مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا جب انہیں احساس ہوا کہ ہارون علیہ السلام مجبور تھے، اور پھر وہ اس حالات کو سوجھ بوجھ سے سنبھالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، وہ کہنے لگے، ہم نے تیرے وعدے کی اپنی اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم سے قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا تو ہم نے وہ آگ میں ڈال دیے، اور اسی طرح سامری نے بھی زیور ڈالا۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک دھڑ بنا ڈالا جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے، یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، وہ تو بھول گیا ہے۔ بھلا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ بلا شبہ وہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور نہ ان کے کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا، اے میری قوم، یقیناً اس کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ اس کی پوجا کرتے رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئیں۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم اس سیریز کو آگے بڑھائیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں ضرور سے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔